تو پچھلے درسوں میں آپ نے لطائف کے حوالے سنا اور نفیس بات کے حوالے سنا، آج تحلیل ثانی کے حوالے سے سنا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس میں، جس کے نام سے آپ سب واقف ہیں، اور وہ ہے مراقبہ، جو اہل طریقت کے یہاں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مراقبہ کرنا، آج انشاءاللہ تعالی ہم آج کی جو نشست ہے وہ اس کے حوالے سے ہے، تو غور و خوض سے اس کو سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لفظ مراقبہ یہ بڑے قاف سے، کینچی والے قاف سے، لفظ مراقبہ جو ہے یہ مرقوب سے مشتق ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی مرقوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نگہبانی اور محافظت کرنا۔ مراقبہ اکثر حالات میں اپنے خیالات کو ایک خاص وقت تک پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف یا روح کے جسم سے بے تعلق ہونے کی طرف یا اسی قسم کے اور خیال کی طرح اس طرح سے لگانا کہ عقل و وہم و خیال اور تمام حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں، تاکہ وہ غیر محسوس جس کی طرف تم نے خیال لگایا ہے وہ تمہارے سامنے بمنزلہ محسوس کے ہو جائے، اور اس کے غلبے سے تمہارے منشا پر عمل ہونے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک مفہوم میں اس طرح ڈوب جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز دھیان میں نہ رہے۔ جیسا کہ ہمارے جب مراقبہ شروع کراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دل و دماغ سے دنیا کے خیالات نکالتے ہوئے آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا بعد میں کہا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا ہے کہ اپنی کوشش کے مطابق اپنے ذہن سے دنیا کے خیالات کو، باہر کے خیالات کو دور کریں۔ مراقبہ جو ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کسی خاص چیز کے اوپر اپنی توجہ کو فوکس کرنا، اور اس طرح فوکس کرنا کہ آپ کے مطمع نظر صرف وہ لے جائے، چاہے آپ بھلے مجمع میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوں، لیکن اس ہزاروں کا مجمع آپ کو آپ کے اس پوائنٹ سے آپ کی توجہ نہ ہٹا سکے، آپ اس کی طرف سے ہٹ کے کسی اور طرف نہ جا سکیں، یہ مراقبے کی پختگی ہوتی ہے۔ مراقبہ ایک مشق ہے اس طرف لے کے جانے کے لیے۔ اب وہ پوائنٹ کیا ہے جو طریقت کے اندر جو ذکر اذکار مراقبہ کرایا جاتا ہے، اس کا پوائنٹ کیا ہے، اس کا جو حاصل ہے، جس کے حصول کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، وہ پروردگار عالم کی ذات برکات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات ہی کا سہارا لے کر ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کر۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دل سے، تو آپ کو دل کی طرف جانا پڑے گا۔ دل کی طرف جانے کے لیے کیا مقصد ہے؟ دل کی طرف جانا یہ کیا ہے؟ اپنی سوچ، اپنے دماغ کی سوچوں کو سب طرف سے کاٹ کے دل کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دل سے یاد کرو۔ تو دل سے یاد کرنے کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دماغی طور پہ کہیں اور ہوں اور پھر ہم کہیں کہ ہم دل سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، وہاں سے ہم نے اس دماغ کو اس طرف لے کے آنا۔ جیسا کہ جب کوئی نیا ساتھی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، نئے ساتھی داخل ہوتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ذکر قلبی کریں، جو ان کی اجازت دی جاتی ہے قلبی کی، ذکر قلبی کی۔ تو ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ماشاء کی مہربانی سے کہ پہلی ہی
نشست میں اور پہلی فرصت میں، پہلی ہی حاضری میں وہ ذکر قلبی کی جو اجازت دی جاتی ہے، تو بحمدہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کی سخاوت کا یہ معاملہ ہے کہ پہلی ہی توجہ میں اس کا قلب، مردہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہوا کہتے ہیں کہ 3 دن میں، کہیں 7 دن میں، کہیں 21 دن، وہ اپنے اپنے بارے میں معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ یہاں 3 دن کی بات نہیں ہے، 3 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 3 گھنٹوں کی بات نہیں، 3 منٹ کی بات نہیں۔ ادھر شیخ کامل نے اپنی انگلی رکھی اور زبان سے تکرار کی، یہ 1 منٹ کے اندر اندر کی کہانی، یعنی اس دینے میں اس قدر سخی ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا 3 دن کے بعد انتظار کرو پھر تمہارا دل، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سخاوت تو اپنی جگہ ہے، کاملیت کا یہ معاملہ ہے۔ سخاوت تو اپنی جگہ ہے، کاملیت کا یہ معاملہ ہے، اور یہ جس کے پاس ہے وہی دعویٰ کر سکتا ہے، نہیں ہے تو لازمی پھر 3 دن 4 دن 10 دن کی بات کی جائے گی، 3 دن بعد آنا تو پھر 4 دن بعد آنا تو یہ کر کے آنا وغیرہ۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، جو بھی جس طریقے پہ۔ تو یہ فقیر اپنے مشائخ کے والے سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو جب وہ ذکر اذکار، جب جیسے اس کو ذکر دیا جاتا ہے تو فرمایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے قرآن مجید والی، بذکر ربک فی نفسک، دل سے اللہ کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ اب مشائخ قرآن کی اس فرمان کو اپنی زبان میں عوام الناس سے بات کرتے ہوئے اب اس کو لے کے آتے ہیں اس طرف کہ تمہارا دل ذکر کرے ہے کیسے، اس کی چابی آپ کے پاس ہے نہیں۔ پچھلے درسوں میں آپ نے سنا ہوگا لفظ اجازت، یہ سارا درآمدہ اس کا اوپر ہوتا ہے۔ تو مشائخ کی توجہ جو ہوتی ہے، مشائخ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اصل میں اجازت کا وہ کام کرتی ہے، وہ بند قلب کو، غافل قلب کو، مردہ قلب کو زندہ کرنے کا وہ کام کرتی ہے، کھولنے کا کام کرتی ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں، جب ذکر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا دل، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی توجہ کو گائے بگاہے، جب آپ کو خیال آ جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، جملے بولے جاتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ قاصر ہے، اس سے وہ قاصر ہے۔ ہاں اس یقین پر آ جائے، جب وہ آ جاتا ہے اس یقین پہ، جیسے حضور نے فرمایا نا، تم نماز پڑھو تو خیال کیا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے کیفیت۔ اگر نہیں ہوتی سرکار فرماتے نہیں نا، لیکن یہ اول درجہ ہے، تو اول درجے پہ پھر اول درجے والے ہوتے ہیں، تو لیکن سیکنڈ درجے پہ جو عوام کے لیے وہ کہ پھر تم جب خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا تمہیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ یقین تو تمہارا ہونا چاہیے نا، الحمدللہ یہ ہے، اس کو پکا کرو۔ لیکن جو پہلی بات حضور نے فرمائی نا، اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، تو بالکل یہ بات کہ تم خیال یہ کرو، خیال سوچو، آپ نے سوچنا، یہ ہم وقت یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ کام ہم نے کر دیا ہے، تمہارے مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کر دیا ہے۔ اب تمہارا جو کام ہے، طالب کا جو کام ہے، اس کا کام کیا فرمایا؟ تمہارا یہ کام ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، جو قرآن کا حکم ہے، آپ نے صرف سوچنا یہ ہے کہ آپ کا دل اب اللہ اللہ کر رہا ہے، یعنی تم نے اس سوچ کو پختہ کرنا ہے۔ یہ جو فاصلہ ہے دماغ کا اور دل کا، یہ کتنے فٹ ہوگا؟ 1.5-2 فٹ ہوگا، بنے گا 1.5 فٹ تقریباً۔ تو یہ دل و دماغ کا جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے نا، بس اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کوئی گیپ ہے نہیں، لیکن سوچوں کا گیپ ہے نا، تو یہ سوچ، یہ جو انتشار یہاں آتا ہے نا، سوچیں گردش کرتی ہیں، انتشار جو یہاں آتا ہے، اس انتشار کو سمیٹتے ہوئے جیسے ہی فرصت ملے، ٹائم ملے، کام کاج میں ہوں بغیر کام کاج کے ہوں، آپ نے یہ عادت، سوچنے کی عادت ڈالنی ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تم بھلے کاروبار کرو، کچھ بھی کرو، جاگتی حالت میں آنکھیں کھلی ہوں، لیکن بس اتنا تو سوچ سکتے ہو نا میرا دل اللہ کر رہا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ بس میرا دل، یہ سنتے ہو نا آپ، یہ کہا جاتا ہے، ترغیب یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ میرا دل
اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ جملہ ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا، آپ کو اس یقین کی طرف لے کے آنا مقصود ہے کہ جس ہستی کے ساتھ آپ نے، جس کامل ہستی کے ساتھ بھی آپ نے اپنا لنک لگایا ہے، اپنی نسبت قائم کی ہے، تو اس نے اگر آپ سے یہ کہہ دیا ہے، اس کامل نے تو کہا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو چکا، اب آپ کا کام یہ ہے۔ تو وہ جو انہوں نے منہ سے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا دل اللہ سے جاری ہو گیا، اب پتہ کیسے چلے؟ عقل آئے گی بیچ میں، پتہ کیسے چلے؟ نظر بھی نہیں آ رہا، اچھا محسوس بھی نہیں ہو رہا، ارے کچھ جلدی محسوس بھی نہیں ہوتا نا۔ اصل معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا میلا کپڑا ہوتا ہے دھلنے میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ کپڑا جتنا زیادہ میلا ہوگا اتنا تھوڑا سا اس کی رگڑائی میں ٹائم لگتا ہے، پھر وہ صاف ہوتا ہے۔ کپڑا جتنا کم میلا ہوگا اس کی صفائی اتنی جلدی ہو جائے گی۔ تو ہم جب ان کاملین کے پاس جب جاتے ہیں اور اپنے وہ مردہ قلوب کو لے کے جاتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے زنگ پہ زنگ چڑھے ہوتے ہیں ان کے اوپر، اب ہماری فطرت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کامل کے پاس، کسی بزرگ کے پاس گئے تو بس یار پہلی فرصت میں نا آنکھ بند کریں تو بس ہمیں نظارے ہونے شروع ہو جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یار چرچا بڑا سنا تھا لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا اندر دیکھ، تو ان کے پاس لے کے کیا گیا ہے؟ انہوں نے تیرے جو میلے پن پہ ہاتھ رکھا، یہ تو ان کی مہربانی، یہ تو ان کی مہربانی۔ ایسا فرمایا کرتے تھے، ایسا فرماتے ہیں، امام مہربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آل اللہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ، اور خاص کر ہمارے اپنے سلسلے کے حوالے سے ایسا فرماتے ہیں، ہمارے مشائخ نقش بند، ان کے لیے امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور سائیں عبد القادر جان رحمۃ اللہ علیہ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کسی کو یہ کہہ دے نا کہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اپنے سلسلے میں قبول کر لیا ہے، اور کوئی سبق نہ ملے، پہلا سبق بھی نہ دیں، بس یہ کہہ دیں کہ ہم نے تمہیں اپنے سلسلے میں قبول کر لیا ہے، فرمایا یہ بڑی نعمت ہے۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اسباق مل جائیں، لطائف کا سلسلہ چل پڑے تو وہ تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر کسی کو نہ ملے، کوئی سبق نہ ملے، تو اس بات سے وہ دل برداشتہ نہ ہو، اس پہ نگاہ رکھے کہ میں گیا تھا، مجھے خالی نہیں لوٹایا گیا، مجھے دھتکارا نہیں گیا، مجھے بھگایا نہیں گیا، بلکہ مجھے قبول کر لیا گیا ہے۔ تو یہ قبولیت یہاں کی تھوڑی ہوتی ہے، یہ قبولیت گنبد خضرا سے ہوتی ہے۔ تو وہ جو انسانی فطرت ہے نا، انسان کو کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس غیر مرئی چیزوں کے حصول کے لیے، تو جیسا کہ ابھی اس فقیر نے نفی اس بات کے وظیفے کے حوالے سے پچھلے دنوں جیسے بات کی، تو اس پہ جو کمنٹس آئے، تو اب وہ کمنٹ جو آ رہے ہیں تو اس فقیر نے اس سے اندازہ یہ لگایا ہے کہ جو اس کے حصول کہ ہمیں نفی اس بات کی پڑھنے کی اجازت مل جائے، یا ہمیں اس طرح ذکر کرنے کی اجازت مل جائے، تو اب کیا ہے، اس چیز کو بھی سمجھ لیں وہ ساتھی جنہوں نے یہ کمنٹس کیے اور اپنی رائے دی، یا رائے مانگی یا مشورہ مانگا، اس حوالے سے وہ بھی اس حوالے سے یہ بڑے باریک بات ہے، اس کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں بڑے لوگ، کہ اپنے پلو سے باندھ لیں۔ دیکھیں طریقت جو ہے نا، طریقت کی جو لائن ہے یہ حصول الی اللہ کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کشف و کرامات، نظارے نظر آنا، ٹھیک ہے، آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ ہر ایک سبق کا اپنا ایک رنگ ہے، کلر ہے، ٹھیک ہے، ان کے مشاہدات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک سبق ایک رنگ ہے، تو مراقبات کے اندر کسی کو اس کا مشاہدہ ہو بھی جاتا ہے، بہت ساروں کو نہیں ہوتا، تو جس کو نہیں ہوتا اس میں کوئی کمی نہیں آئی،
کہ ایک کہے میں تو دیکھتا ہوں، میں تو مشاہدہ کرتا ہوں، میں تو اسباق کا رنگ دیتا ہوں، انوار تجھے، اور ایک کہے یار میں تو محنت اس سے زیادہ کرتا ہوں، یہ 20 منٹ مراقبہ کرتا ہے، میں روزانہ گھنٹہ گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں، مجھے تو ذرا سی بھی کوئی چنگاری بھی نظر نہیں آئی۔ تو اس بات سے وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ حضرات دل برداشتہ نہ ہو جو مراقبہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کہتے ہیں کیفیات کے والے سے کیفیت نہیں بنتی ہے، کوئی ان کو رنگ اور نور کی دنیا نظر نہیں آتی، آپ اس طرف نہ جائیں۔ ہمارا مقصود رنگ و نور کی دنیا دیکھنا نہیں ہے۔ جس نے یہ دنیا اور وہ رنگ و نور کی دنیا بنائی ہے وہ خالق حقیقی ہے۔ تو جو لوگ اس تمنا میں اس طرف آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، یار لے کر آیا تھا، 1 سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ تو جو کچھ سنا تھا، پڑھا تھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ملا یہاں پہ۔ یہاں تو بس ذکر کر رہے ہیں اور دن کا کام کریں، ذکر کریں، دن کا کام کریں، وہ کر تو رہے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو جس کو یہ مشاہدات نہیں ہو رہے ہوتے تو اس پہ کیا نام ہے اس کا، پھر شیطان پھر وار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے فقیر نے کہا کہ وہ جو بزرگ فرمایا کہ آپ بس یہ سوچیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کرا، اب اپنے اس شیخ کامل پر، اس جملے پر آپ نے یقین کیسا کرنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، لیکن یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ شیخ کامل کا نہیں ہے، یہ جملہ تو پروردگار عالم کا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے دل میں یاد کرو۔ اب آپ رب سے کہیں پھر یا اللہ، نہ نظر آ رہا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، نہ نظر آ رہا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، پھر ایسا کام جو نہ نظر آئے نہ محسوس ہمیں ہو تو پھر ہم کیا ہمیں کوئی لا حاصل، اللہ تعالیٰ کوئی لا حاصل کام کرنے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر حکمت یہ پوشیدہ ہے، معاملات یہ پوشیدہ ہیں کہ پھر وہ تمہارے اندر سے ہی تمہارے پیشوا ہوں گے جو تمہیں اس طرف لے کے چلیں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو پہلا کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ وہ جو آپ کا پیشوا ہوگا آپ کا یقین جو ہے اس پر کامل ہونا پڑے گا۔ شیخ کامل پر اگر یقین متزلزل رہا، ذکر تو اللہ کا ہے لیکن کیونکہ کرانے والا یہ ہے، لے کے چلنے والا یہ ہے، اگر شیخ کامل پر یقین 50-50 رہا، متزلزل کہتے ہیں جب قدم ڈگمگانا، تو اگر قدم اپنے شیخ کامل پر یقین کے معاملے میں ڈگمگا ہے پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر ظاہری طور پہ معاملات، ظاہری کی سجاوٹ یہ تو خراب کوئی بھی آدمی اپنے طور پہ کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے، ماحول میں آ کے مل جاتی ہے، لیکن وہ جو اس اصل ہے، وہ اس ماحول کی سلسلے کی جو اصل ہے وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکی، کیوں کہ اس کی چابی وہ شیخ کامل ہے۔ بھائی یہ لبادہ تو ان کے پاس بھی ہے، امام وہ بھی مانتے ہیں، جو اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، ظاہری سنتوں کے حوالے سے تو عمل کر رہے ہو، تو پھر آپ میں پر فرق کیا ہے؟ تو یہ جو خاص ذکر خاص ہے مراقبے کے حوالے سے، تو پھر ہمیں مراقبے کی طرف لے کے آیا جاتا ہے، اور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے؟ یہ مشق ہے۔ مراقبہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی ذات ہے، اس مقصد کی طرف لے کے جانے والا مراقبہ ہے۔ مراقبے کی مشق کرائے یا مراقبے کے ذریعے مشق، اس کی مشق کیا ہے؟ اپنے ذہنوں سے خیالات کو نکال کر ایک پوائنٹ پہ لے آؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے دل میں یاد کرو، تو دل ذکر کرتا ہے، اینڈ ہو گئی بات، میرے کان سنیں